بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ باقی رہے۔ جو شخص صرف شکایت زبان پر نہیں لاتا وہ خوشگوار زندگی سے ہم کنار ہوتا ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے سامان میں لگا ہوا ہے اور دنیا تجھے اپنے میں نکالنے کے لیے سرگرم ہے۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے کبھی کی نافرمانی کرتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے اور تمام آفات اسی راہ سے داخل ہوتی ہے جو لذتوں کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ آنکھ بند کر لو تو ان آفات سے محفوظ رہو گے۔ جب تجھ سے کوئی نیکی فوت ہو جائے تو اس کا تدارک کر، اور اگر کوئی بدی تجھے آ گھیرے تو اس سے بچ جا۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور فرعون و قارون کی میراث مال ہے۔ نماز کو سجدہ سہو پورا کرتا ہے، روزے کو صدقہ پورا کرتا ہے، حج کو فدیہ قربانی پورا کرتا ہے، اور ایمان کو جہاد پورا کرتا ہے۔ دنیا کے ساتھ مشغول ہونا جاہل کا بد ہے لیکن عالم کا بدتر ہے۔ گناہ جوان کا بھی اگر بد ہے لیکن بوڑھے کا بدتر ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ وہ علماء اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں جو امراء کے پاس جاتے ہیں، اور وہ امراء اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں۔ میں اس امت پر سب سے زیادہ منافق عالم سے خوفزدہ ہوں، کیونکہ اس کی زبان عالم ہوتی ہے مگر اس کا دل اور عمل جاہل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک اس کی برائی حد سے نہ گزر جائے۔ سلام کرنا، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا محبت بڑھاتا ہے۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ زبان سے تیز تیز توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ یہ ایسی توبہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ طمع تنگ دستی اور قناعت مالداری ہے۔ تم نے لوگوں کو اپنا غلام کیوں بنا لیا ہے، حالانکہ ماؤں نے تو انہیں آزاد جانا تھا۔ طالب دنیا کو علم پڑھانا راہزن کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہوتا ہے۔ اگر کسی کی وجاہت کے خیال سے قانون کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے تو پھر اللہ کی بادشاہت اور کیسر و کسریٰ کی حکومت میں فرق کیا ہوا؟ انسان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنی مجلس میں لوگوں کو مساوی درجہ دو تاکہ کمزور آدمی تمہارے انصاف سے نا امید نہ ہو جائے اور عہدوں والے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ حکومت کے منصب کے لیے ایسا شخص سب سے زیادہ موزوں ہے کہ جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو قوم کا سردار نظر آئے، اور جب اس پر فائز ہو چاہے تو انہی میں سے ایک فرد معلوم ہو۔ آدمی کے نماز روزہ کو نہیں بلکہ اس کی دانائی اور راست بازی کو دیکھنا چاہیے۔ جو اپنی فکر و عمل، شجاعت و مردانگی، تحمل و بردباری، انصاف پسندی اور ہر قسم کے طرز سلوک میں نمایاں دکھائی نہ دے
انہیں اپنا حاکم ہرگز منتخب نہ کرو۔ شریف کی شناخت یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کسی کمزور سے پڑے تو وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ دعا مانگتے کہ خدایا دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے گی اور نہ کوئی حالت قائم رہے گی، تو مجھے ایسا کر دے کہ میں اس میں علم کے ساتھ بولوں اور حلم کے ساتھ خاموش رہوں۔ اللہ تو مجھے بہت دنیا نہ دے کیونکہ شاید میں سرکش ہو جاؤں، اور نہ بہت تھوڑی کہ میں تجھے بھول جاؤں۔ ترغیب دلانے کے لیے اعلانیہ صدقہ دینا خفیہ دینے سے بہتر ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر آتا ہے اور زبان کا روح پر۔ تواضع کی کثرت نفاق کی نشانی اور عداوت کا پیش خیمہ ہے۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں وابستہ ہیں۔ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت مرغوب ہیں: تلاوت قرآن مجید، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور راہ خدا میں بے دریغ خیرات کرنا۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ عالم جس کے علم کا نفع نہ ہو، وہ مال جو راہ خدا میں نہ دیا جائے، وہ تلوار جس سے جنگ نہ ہو، وہ علم جس پر عمل نہ ہو، اور وہ مسجد جس میں نماز نہ ہو، یہ سب ضائع ہیں۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا، اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا خدا کا انعام ہے۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے، بس وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو دوسروں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ زبان ایک درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے گا۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل ہے، اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا قائل ہے۔ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا جس میں چغل خور کے سوا کوئی مقرب نہ ہوگا، اور بدکار کے سوا کوئی عالی ظرف نہ ہوگا، اور انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہیں سمجھا جائے گا۔ اس زمانہ میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور صلہ رحمی کر کے احسان جتلائیں گے۔ عبادت اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالاتر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کی امارت اور ہجڑوں کے بل بوتے پر ہوگی۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہوتا ہے، لیکن ہوش مند عاقل اس سے بچ کر رہتا ہے۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے تنگ دست نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے آپ کو تہمت والی جگہوں پر رکھے، اس سے بدگمانی رکھنے والے کو ہرگز ملامت مت کرو۔ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے 2 بڑے داؤ ہیں۔ جس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت یہ ہو کہ نیک ہے اور در حقیقت وہ برا ہے۔ مال امیدوں کو مضبوط کرتا ہے
اور موت آرزوؤں کی جڑ کاٹتی ہے۔ حرص سے روزی نہیں بڑھتی، مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ جس نے لالچ کو شعار بنایا، اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا وہ اپنی خوشی سے ذلیل ہوا، اور جس نے زبان کو اپنا فرمان روا بنایا اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹ کرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ غم کے کانٹوں اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کی نسبت بدظنی زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو رشوت نہیں لیتے۔ ہر ایک بات میں ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی خصلت، اور ہر بات میں اختلاف کرنا باعث عداوت ہے۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس بات کا مالک ہے، جب زبان سے نکال چکے وہ تیری مالک ہو چکی۔ تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں، تمہاری دوا تم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہے۔ خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی، اور بری عادت ایک زوراور دشمن ہے۔ احمق ہمیشہ محتاج رہتا ہے، عقل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے، اور لالچی ہمیشہ ذلت میں گرفتار رہتا ہے۔ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جس سے وہ لا علم ہوتے ہیں۔ جب جوابوں کی بھرمار ہو جاتی ہے تو درست جواب ناپید ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھا عمل یہ ہے جسے بجا لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔ پتھر جدھر سے آیا ہو اسی طرف لوٹا دو، کیونکہ شر کا دفاع شر سے ہی کیا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ پر راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ گناہوں تک ہاتھ نہ پہنچنا ایک طرح کی عصمت ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تحسین انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ عورت ایک بچھو ہے، جو لپٹ جائے تب بھی اس کے زہر میں لذت ہے۔ عورت اگرچہ شر اور خرابی ہے، مگر اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی خوش کلامی سے نقصان ہوتا ہے اور کبھی ملامت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ شریف آدمی کا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیب اس کو معلوم ہوں ان کی طرف دھیان نہ کرے۔ لوگ دنیا کے فرزند ہیں اور اپنی ماں سے محبت کرنے والے کو کوسا نہیں جاتا۔ جو اپنی آبرو بچا کر رکھنا چاہے اسے چاہیے کہ بے جا جھگڑا مول لینے سے کنارہ کش رہے۔ لوگوں میں سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے بھی بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ بھوکے شریف اور سیر شکم کمینے کے حملے سے خائف رہو۔
یقین رکھتے ہوئے سو رہنا اس نماز سے بہتر ہے جو شک کی حالت میں ادا کی جائے۔